الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ اللہ ہی ہیں. یہ قرآن کی ایسی عظیم الشان رحمت بھری تعبیر ہے کہ ہر بندہ مومن قرآن کی اس تعبیر کو پڑھ کر سن کر اللہ کی رحمت سے اس کا سینہ، اس کا دل بھر جاتا ہے. وہ اس طرح پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اوصاف، اللہ کی صفات ہیں آیات کے آخر میں. آپ پورے قرآن میں پڑھتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیوں بھائی پورے قرآن میں یہ تعبیریں ہیں کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہی ہیں جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں. هو اللہ الذی لا الہ، وہ اللہ ہی ہیں جن. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے. ساری جگہ اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. ساری جگہ بھائی کیا بیان ہوئی ہیں؟ اللہ کی. اب قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی اس اللہ کی صفات جہاں سمیع ہونا ہے، اس اللہ کی صفت جہاں بصیر ہونا ہے، اس اللہ کی صفت جہاں قدیر ہونا ہے، اس اللہ کی صفت جہاں علیم ہونا ہے، اس اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اب اگلی بات سمجھنا، اس سے اصل میرا مقصد وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ جب سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بھائی ہر وقت یا کبھی ہے کبھی نہیں.
بھائی توجہ کرو، میری طرف متوجہ رہو سارے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر وقت یا کبھی ہے کبھی نہیں. بھائی بولیے، ہر وقت. ہر وقت وہ سننے والا ہے، ہر وقت وہ جاننے والا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ اللہ قدیر نہ ہو، ایک لمحہ بھی نہیں آتا کہ وہ خالق نہ ہو، چونکہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے دور نہیں ہوتی. اب یہی معاملہ یہاں ہے. قرآن نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی توبہ کو قبول کرنا یہ صفت اللہ کو لازم ہے. کوئی لمحہ ایسا آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہ کرے. اسی لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بوڑھے بزرگ آ گئے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ظاہر ہے امت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں سے جب کبھی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے خفیہ انتظام کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ایک 80-85 سالہ بوڑھے بزرگ آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جوان تھے، اس وقت وہ والد کی عمر کے تھے. اس طرح آ کے بیان میں بیٹھ گئے. جب واعظ مکمل ہوا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے فرمایا کہ بیٹا آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مجھے تنہائی میں کچھ وقت چاہیے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. بڑے میاں والد کی عمر کے تھے، تنہائی میں ان کو بٹھا لیا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میں بوڑھا ہوں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں بھی کچھ بن سکتا ہوں؟ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا 85 سال کے بابے ہیں، نہ کوئی مجاہدہ کر سکتے، نہ کوئی مشقت کر سکتے، نہ کوئی خدمت انجام دے سکتے. اگر میں ان کو تربیت کے کوئی سبق پڑھاؤں وہ نہیں پڑھ سکتے. تو غور کر کے کہا میاں جی آپ 85 سال کے ہیں، اب میں آپ کی کیا تربیت کروں، کیا توبہ طائب ہونے کا طریقہ بتاؤں؟ ساری زندگی تو آپ گزار چکے ہیں، اس لیے اب آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات کہی تو ان بزرگوں نے لاٹھی پر سر ٹیکا اور خاموش، سکوت، سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا سانس لیا اور ٹھنڈا سانس لے کر شاہ صاحب سے کہا حضرت میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے، 100 سال کا کافر بھی اگر 100 سال کفر کر کے موت سے ایک لمحہ پہلے بھی آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. میں تو ابھی 85 سال کا ہوں، چل پھر سکتا ہوں، تو میری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ میری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ جب یہ بات کہی تو حضرت شاہ صاحب فوراً اپنی طرف متوجہ ہو گئے. اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی. فوراً کہا میاں جی آپ اپنی اصلاح کے لیے نہیں آئے، آپ میری اصلاح کے لیے آئے ہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے چاہے عمر 80 سال ہو، چاہے 180 سال ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو بھائی کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر سارے لوگ ایسے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، انبیاء کی طرح ہو جائیں، فرشتوں کی طرح ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس جہان کو ختم کر دیں گے. اللہ یہاں پھر ایسے دوبارہ گناہ گاروں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، گناہ پر شرمندہ ہوں گے، گناہ کرنے کے بعد یہ کہیں گے ہمارا کوئی بڑا ہے، ہم نے اس کا قصور کیا ہے، ہم کسی کے بندے ہیں، ہمارا کوئی آقا ہے،
ہم سے خطا ہوئی ہے، وہ جب یہ اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول کر لیں گے۔ اب اس حدیث میں ایک بڑا اہم سوال محدثین نے اٹھایا، بھائی ذرا غور کرنا، میرا یہ جو بات تھی یہ تمہید تھی، اصل میرا آج کا جو موضوع ہے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کرے وہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اس زمین پر سارے لوگ ایسے ہو جائیں جو متقی پرہیزگار ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ختم کر دیں گے، پھر ایسے بندے لائیں گے بھائی جو کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلا، اشکال پیدا ہوا، اس کا مطلب اللہ کو تقوی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، میرے اللہ کو ہرگز گناہ پسند نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گناہ گار متقیوں کو ختم کر کے دوبارہ کس کو لائیں گے؟ بھائی بولیے، بھائی سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ محدثین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب سارے نیک لوگ پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس معاشرے کی ضرورت نہیں، نیکوں کو کیا کر دو، ختم، دوبارہ کس کو لاؤ؟ بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اللہ کو تقوی اور نیکی پسند نہیں، اللہ کو کیا پسند ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز گناہ پسند۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ بس وہ جو جواب ہے وہی میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ اگر وہ جواب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں بندگی سمجھ آ جائے کہ بندگی کیا ہے۔ محدثین نے فرمایا نا، اصل یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی نہیں پسند، گناہ پسند ہے، نا، اللہ تعالیٰ کو اصل میں جو چیز پسند ہے، جس کے لیے فرشتوں کے ہوتے ہوئے انسانوں کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو اصل میں وہ چیز پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کے بعد بندے کا اپنے اللہ کی طرف پلٹنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پلٹنے کے لیے، اپنے بندوں کے واپس آنے کے لیے، اپنے بندوں کے رجوع کے لیے، اپنے بندوں کی معذرت کی درخواست قبول کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے بنائے ہیں۔ اگر متقی پرہیزگار سارے یہاں ہو گئے تو اللہ کو تقوی اتنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی اتنی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی یہ نیکی پسند ہے کہ میرے بندے اگر ان بشریت کے تحت ان سے بھول چوک ہو جائے تو یہ پلٹ کے کس کی طرف آئیں؟ یہ میری۔ اسی لیے حدیث میں ہے خودکشی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے جو خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو مارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے جلدی کی اس لیے اس کو جہنم میں پھینکو۔ اگر یہ حالات سے تنگ تھا تو یہ میری طرف پلٹتا، میری طرف آتا، مجھ سے رجوع کرتا، میں اس کے معاملات کو درست کرتا۔ اس نے پلٹنا گوارا نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو مارنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے تو ان انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ واپس پلٹیں اور میری طرف کیا کریں؟ اس لیے بھائیو، کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا تم سے غلطی نہ ہو، یہ نہیں کہا۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے؟ غلطی کے بعد یہ اس احساس کو غلطی ہو گئی، بشر ہیں، ہو گئی، اب خیال ہوا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اپنے آقا کا قصور کیا ہے، ہم نے اپنے مالک کی حق تلفی کی ہے، اے اللہ تیرے پاس واپس آتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پلٹنا، یہ اعتراف غلطی پسند ہے۔ اور بھائی اسی لیے بندہ جب، ایک بات آپ سے عرض کروں، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری فضیلتیں اسی اعتراف غلطی میں چھپی ہوئی ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اعتراف غلطی ہزاروں سالہ عبادت سے افضل۔ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن اعتراف غلطی نہیں کی، ہزاروں سالوں کی عبادت گئی۔ آدم علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کی بلکہ صاف حکم میں بھی غلطی کر گئے۔ قرآن نے صاف کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس سے زیادہ واضح کوئی حکم ہو سکتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ،
تم دونوں میاں بیوی اس درخت کے پاس نہ جانا، چلے گئے، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آدم یہ کیا کیا ہے، تو حضرت آدم نے فوراً کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ مجھ سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف غلطی پسند ہے۔ میرے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اصل یہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اعتراف غلطی، اعتراف گناہ، اعتراف قصور، یہ احساس کہ اے میرے اللہ میں نے آپ کے حق کو ضائع کیا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہزاروں سالہ عبادت سے زیادہ پسند ہے، اور سارے کمالات یہیں سے کھلتے ہیں۔ اس کی 2-4 مثالیں لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اگر موسیٰ غلطی نہ کرتے یہ علم کا عظیم الشان باب نہ موسیٰ پر کھلتا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلتا، نہ ہم پر کھلتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سے اعتراف کیا، اللہ نے کہا آ کلیم اللہ، تیرے سامنے علم کا ایک دروازہ کھولوں کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر واز پورے جوبن پر کلیم اللہ ہے، یہ کس سے گفتگو کرنے والا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ اور خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں، علم کے دریا بہا دیے۔ اور جب واز ختم ہوا سارے اشش کر اٹھے۔ ایک بندے نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے کلیم، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اللہ نے اتنا علم دیا، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ غلط نہیں کہا تھا، لیکن بندگی کے مناسب نہیں تھا، بھول ہو گئی، نامناسب کلمہ نکل گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام قرآن کھولیے فوراً کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے یہ ہے اللہ کو پسند۔ اے میرے اللہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا اللہ میں کلیم اللہ ہوں، مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ اے اللہ میرے پاس تورات ہے، مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ مجھے کوہ طور پر بلا کر مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ دلائل دیتے تو یہ دلائل بنتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلائل دیے نہیں۔ کہا ہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے کہا اچھا موسیٰ تو اعتراف کر رہا ہے، تو غلطی مان رہا ہے، میں نے سارے کمالات کی چابی اور کنجی، میری مغفرت کے دروازہ کھولنے کی جو چابیاں ہیں وہ اعتراف گناہ میں رکھی ہیں، وہ اعتراف قصور میں رکھی ہیں۔ تم نے اعتراف کر لیا، میں تجھے علم کا عظیم الشان باب دکھاؤں جو انسانیت کو نہ مل سکے۔ اب جا میرا بندہ ہے فلاں جگہ خضر، اس کے پاس جا، اس کے ساتھ سفر کر۔ سفر کیا، اللہ تعالیٰ نے عجیب چیزیں دکھا دیں۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو ٹھیک کر دیا بغیر کسی وجہ کے، گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا بغیر کسی وجہ کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے علم کا ایسا باب کھول دیا۔ اس بچہ کو قتل اس لیے کیا، بڑا ہو کے اس نے کفر پر جانا تھا، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانا تھا، اور یہ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ظلم ہو رہا تھا، یہ کشتی چھن جانی تھی، یہ معذور ہیں، ان کی کشتی کو بچا دیا، اور دیوار اس لیے سیدھی کروا دی کہ وہ بچے یتیم ہیں ان کا مال چوری نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا بھی کہہ اٹھے کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور چپ کر جاتے، علم کے اور باب کھل جاتے۔ بھئی یہ کس نے کہا؟ اب آپ مجھے بتاؤ یہ علم کا دروازہ موسیٰ علیہ السلام کے اعتراف پر کھلا یا کس پر کھلا؟ بتائیے بھائی، میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے اور آپ کی ساری فضیلت، میرے اور آپ کے لیے اللہ کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہونا اس میں ہے، ہم اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں اے میرے اللہ کسی گناہ کا کوئی ہیلا بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم قصوروار ہیں۔ جہاں کسی نے قصور مانا اللہ نے کہا آ تیرے سامنے رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ میں سورہ صاد کے آخر میں بڑی عجیب بات ہے، حضرت یونس علیہ السلام ایک قصور کر گئے، ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا
تمہاری قوم پر عذاب آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ہماری اجازت کے بغیر اپنا دائرہ دعوت چھوڑ دو، میں اپنی مرضی سے ممبر چھوڑ دوں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے اپنا دائرہ نبوت کو چھوڑ، نبی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نبی اپنا دائرہ نبوت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے حضور نے صحابہ کو کہا حبشہ جاؤ، لیکن خود مکہ چھوڑا، سارے مدینہ ہجرت کر گئے، خود مکہ نہیں چھوڑا۔ پتہ چلا ابو بکر تیاری میں ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا ابو بکر تم ہجرت کی تیاری میں ہو؟ جی۔ کب جا رہے ہو؟ ایک آدھے دن میں جانے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہ جاؤ، مجھے میرا اللہ مکہ سے رخصتی کی اجازت دینے والے ہیں، اکٹھے چلیں گے، اپنی مرضی سے جا۔ یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ نے اتنا کہا آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ بھائی سمجھنا، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اعتراف قصور۔ بھائی آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ ایسا نہ ہو میں روزے میں زور لگا کے تھک جاؤں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اعتراف گناہ، اعتراف قصور۔ اے اللہ ہم تیرے قصوروار ہیں، اللہ کے نبی نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اوہو، اس دعا کو پڑھو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ یہ دونوں جہانوں کے امام کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بچہ ہوں، آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ دعا وہ ہستی پڑھ رہی ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ عاجزی کا کلمہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، آپ کی باندی کا بچہ ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی کس کے قبضے میں ہے؟ آپ کے قبضے میں ہے۔ یہ سوائے اظہار بندگی کے اور کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اب یونس علیہ السلام دائرہ نبوت چھوڑ گئے۔ جب دائرہ نبوت چھوڑا، آپ کو پتہ ہے، میں تو صرف اپنی دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، جا کے سمندر میں کشتی پر بیٹھ گئے، کشتی بمور میں پھنس گئی۔ ملاح بھی کوئی اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا آج کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، وہ کشتی سے اتر جائے وگرنہ سارے ہی جائیں گے۔ یونس علیہ السلام فوراً اعتراف میں آ گئے۔ کس میں آگے؟ بولو بھائی کس میں؟ اعتراف قصور میں آگے۔ کہا مجھ سے قصور ہوا ہے، میں آقا سے بھاگ کر آیا۔ کشتی والوں نے کہا آپ جیسا نورانی چہرہ، آپ جیسے اللہ کے بندے، کہا نہیں مجھ سے قصور ہوا، مجھے جانے دو، میں کودتا ہوں تم بچ۔ وہ سب نے کہا نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ اب یونس علیہ السلام اعتراف قصور پر کھڑے ہیں، انہوں نے قرہ اندازی کی، نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ کود پڑے، سارے بچ گئے۔ اب یونس علیہ السلام اعتراف پر آ گئے، اور جب کشتی کے پیٹ میں چلے یہ اعتراف قصور بڑھا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو ذرا اعتراف قصور کی طرف بڑھ رہا ہے، دیکھ میں تیرے سامنے رحمت کے دروازے کس طرح کھولتا ہوں۔ سورہ صاد کی آخری آیات پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین۔ کشتی مچھلی کے پیٹ میں جا کے اگر یونس اللہ کو نہ پکارتے، یوں اعتراف نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اے اللہ آپ عیب سے پاک ہے، سارا قصور میرا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا اگر یہ اعتراف غلطی نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک ہم مچھلی کے پیٹ کو یونس کی قبر بنا دیتے۔ یونس علیہ السلام نے جب اعتراف کیا اللہ میرا قصور ہے، انی من الظالمین انی کنت من الظالمین، اللہ نے کہا اچھا یونس اعتراف کر گئے ہو، اعلیٰ ترین الفاظ میں کر گئے ہو، اب دیکھ میں تیری بلندیوں کا دروازہ کھولتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ صاد میں، ہم نے پھر مچھلی کو حکم دیا کنارے پر آؤ، اس کو باہر نکالو۔ باہر نکالا، پہلا فضل، چونکہ اعتراف قصور ہو چکا ہے، پہلا فضل۔ دوسرا فضل، پانی کے کنارے کبھی بھی بیل نہیں اگا کرتی، سمندر کے کنارے جا کے دیکھو سبزہ نہیں اگتا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم نے وہاں بیل اگا دی، ہم نے وہاں کیا اگا دی؟ بیل اگا دی، کدو کی بیل اگا دی، چاہے جسم کا جو آکسیجن کی وجہ سے خرابی آئی ہے ٹھیک ہو جائے۔ یونس علیہ السلام سنبھلے، کسی نبی کو اللہ نے یہاں مہلت نہیں دی۔ یونس علیہ السلام سنبھلے،
آپ سورہ صاد کھولیے، چونکہ اعتراف غلطی کر گئے، اللہ نے فرمایا یونس پچھلی ساری معاف، اگلی تیری فضیلت بڑھا دی۔ پہلے تو ایک بستی کی طرف نبی بن کر گیا تھا، اب تجھے لاکھوں لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیج رہے۔ بھئی پہلے کس کی طرف تھے؟ آپ سورہ صاد کھولیے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً۔ ہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے 100,000 بستی کی طرف نبی بنے، غلطی کر گئے، چھوٹی بستی تھی، نینوا چھوٹی سی بستی تھی، لیکن جب اللہ کو کہا ہے میرے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے، اللہ نے کہا اب تیرا مقام بڑھا رہے ہیں، چونکہ تو نے اپنی غلطی مان لی ہے، اب تجھے نبی بنا کر بھیجنا کتنے لوگوں کی طرف؟ لاکھوں لوگوں کی طرف۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو لوٹنے کی چابی جو ہے اپنے گناہ کو ماننا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے، اعتراف کرنا ہے۔ جس مسلمان نے اللہ سے اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایک واقعہ ایسا ہے، اگر اس کو امام الانبیاء بیان نہ کرتے، یہ صحیح احادیث میں نہ ہوتا، ہم کبھی بھی اس واقعہ کو نہ مانتے۔ صحیح مسلم میں ہے، مدینہ کی ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ قرآن اکبر الکبائر، اسلام کے بڑے بڑے گناہوں میں سے بدترین گناہ جو ہے وہ زنا کا ہے، جس کی سزا اتنی سخت ہے، غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہو پتھر مار مار کے کیا کر دیا جائے؟ رجم کر دیا جائے۔ ایک عورت ہے، اتنا بڑا گناہ ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، پہلے گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہوا، امید سے بھی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، 100% گناہ ہو گیا، لیکن اب اعتراف شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے میرے بندو بڑے سے بڑے قصور کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے حدیث مسلم میں ہے، اگر تمہارے گناہ آسمانوں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ زمین کے برابر ہوں، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، میرے پاس آ کر ایک دفعہ معذرت تو کرو، اگر آسمانوں سے زیادہ گناہ بھی معاف نہ کر دوں۔ اب یہ وہ گناہ ہے جس پر حد شرعی ہے، شادی شدہ ہے، پتھر مار مار کے رجم کیا جانا ہے، لیکن اعتراف جرم حضور کے پاس آئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، کیا ہوا؟ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ہٹو ادھر سے، چونکہ حد کو ساقط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مجرم کو سزا نہ ملے۔ پھر سامنے سے آ کے اعتراف کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ہٹو، لیکن یہاں حقیقت میں صحیح معنی میں اعتراف تھا۔ تیسری طرف سے آ گئی، 3 دفعہ اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس قبیلہ سے ہے؟ فلاں سے۔ سردار کو بلایا، سردار کو بلا کر کہا یہ امید سے ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رکھو، جب یہ بچے کو جنم دے دے اس کو میرے پاس لانا۔ لیکن اعتراف تھا، مجرم بھاگے کہاں، چونکہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے۔ جس نے غلطی کا اعتراف کیا اللہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ خاتون قبیلہ میں گئی، پورے 9 مہینے گزارے اور بچے کو جنم دے دیا۔ پھر جب بچہ بڑا ہو گیا، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر بچے کو حضور کے پاس لائی۔ اللہ کے نبی بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، اب میرے اوپر حد جاری کیجئے۔ اب میرے اوپر کیا جاری کیجئے؟ اور حد بھائی کون سی جاری ہونی ہے؟ پتھر مار مار کے رجم کیا جانا، سنسار ہونا ہے۔ اتنا بڑا اعتراف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو بلایا، ان کے سطر پہ کپڑا باندھ دیا گیا، اور مدینہ مسجد نبوی کے کونے پر جو عیدگاہ ہے، تمام صحابہ نے پتھر برسائے، اور خون و خون ریزہ ریزہ ہو کر یہ خاتون جو ہے یہ دنیا سے چلی گئی۔ اور جب نماز جنازہ جب یہ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی میت کو تیار کرو، اس پر نماز جنازہ میں پڑھوں گا۔ بھائی کون پڑھے گا؟ وہ ہم لگے ہیں پڑھنے؟ بھائیو غور کرو، حضور نے کیا فرمایا؟ نماز صحیح مسلم ہے، کوئی حدیث کچی نہیں ہے، میں حدیث بہت پرکھ کے منبر پر بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی میت کو تیار کرو، میں کیا کروں گا؟ اب جب نماز جنازہ پڑھانے آئے، چونکہ اس خاتون کا پیچھے اعتراف گناہ ہے، اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ گناہ کو مان لینے سے، غلطی مان لینے سے اللہ کتنا نوازتے ہیں۔
فرمایا میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، چونکہ حضرت عمر جو کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو طالب علم ہے، حضور کے سامنے حضرت عمر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضور کو روکا اور زبان سے پتہ کیا الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، کہا اللہ کے نبی آپ ایک بدکار پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی آپ ایک بدکار پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ غلط نہیں کہا، قرآن خود اس کو بدکاری کہہ رہا ہے، لیکن یہ وہ بدکاری ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور گناہ کا بولو بھائی کیا ہے؟ اعتراف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے اس خاتون کے نماز جنازہ سے روکتے ہو جس کی توبہ ایسی ہے اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 بندوں پر بھی تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی، سب کی کیا ہو جائے گی؟ اب یہ خاتون اس درجے پر نہ تہجد سے پہنچی، نہ حج سے پہنچی، نہ کسی عبادت سے پہنچی۔ بھائیو مجھے بتاؤ اس خاتون کا یہ مقام کہ اس کی توبہ اتنی اعلیٰ، مدینہ میں اس وقت میرے جیسے اور آپ جیسے عام بندے تو نہیں نہ رہتے تھے، مدینہ میں تو اس وقت محمد الرسول اللہ تھے، مدینہ میں تو اس وقت ابو بکر و عمر تھے، ہمارے جیسے بندے تو نہیں تھے۔ اللہ جل جلالہ حضور نے فرمایا مدینہ کے 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ مجھے بتاؤ اس خاتون کو یہ مقام نہ کسی حج سے ملا ہے، نہ کسی تہجد سے ملا ہے، بڑی سے بڑی عبادت سے نہیں ملا، صرف ایک بات سے ملا ہے، اللہ کے سامنے یہ کہا ہے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی پھر مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کھلے دل سے رات کو دروازہ بند کر کے اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیے اور اپنے اللہ سے کہیے اے میرے اللہ ہم آج اعتراف کا مضمون سن کر آئے ہیں، زندگی کے سارے گناہوں کو مانتے ہیں، ہر گناہ کو مانتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اور بھائیو اللہ کو واسطہ دیا کرو، اللہ کو واسطہ دیا کرو، عمل کا وسیلہ بالکل جائز ہے، صحیح بخاری میں ہے، عمل کا وسیلہ اے میرے اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کی اس بات کا کہ دنیا کی ہر عدالت کوئی اعتراف کر لے اس کو سزا دیتی ہے۔ عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی کہہ دے میں نے بندہ مارا ہے، عدالت جج اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ آپ ہی کی تو واحد عدالت ہے جہاں اعتراف کر لیا جائے، آپ صرف معاف نہیں کرتے، آپ تو رحمت کے دروازے کھول دیتے، آپ تو رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنے اعتراف کی طرف میں آپ سے عرض کروں، میرے بھائی جذبات میں اگر میرے الفاظ غلط ہو جائے مجھے معافی دے دینا۔ اعتراف، قصور ماننا، اپنے گناہ کو قبول کر لینا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اگر اللہ طے کر چکا ہو، قانون بنا چکا ہو کہ یہاں معاف نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بندہ اعتراف کر لیتا ہے اللہ اپنے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں اور تبدیل کر کے پھر بھی توبہ قبول کرتے ہیں۔ 2 دلیلیں صحیح احادیث کی لے لیجئے، میری اوقات نہیں ہے، یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا وہ واقعہ نہیں پڑھا، بنی اسرائیل کے بندے نے توبہ کتنے بندے قتل کیے تھے؟ 99۔ اور بھائی صحیح حدیث میں ہے کہ نہیں؟ توبہ کے لیے گیا، اس عالم نے کہا 99 قاتلوں کو کون چھوڑے؟ اس عالم نے غلط بات کہی کہ صحیح کہی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پتہ چلا کہ تیسرا ہے، تیسرے کی طرف گیا۔ قرآن کہہ رہا حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ کا قانون ہے، لیکن یہ توبہ کے لیے ایک اور کی طرف گیا کہ میں نے 100 بندے مار دیے، میرا قصور ہے، لیکن اس اللہ کی رحمت میرے 100 بندوں کے قتل کے جرم سے بڑی ہے، مجھے معاف کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ تیسرے کی طرف گیا اور آپ کو پتہ رستے میں کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اور بھائی لمبی بات ہے، ہر مسلمان کو پتہ کدھر گیا وہ؟ جنت میں۔ اب حقوق العباد معاف کرنے کا اللہ کا قانون ہے؟ بھائی بولو سارے، اللہ اپنا قانون کی ترمیم کریں گے، اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 100 کو بلائیں گے، انہیں کہیں گے جناب حقوق العباد معاف نہیں ہے لیکن میں تمہارا رب ہوں، مفت بغیر حساب و کتاب کے تم 100 کو جنت دے رہا ہوں، اس کو معاف کرتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو جنت کے لیے ہے، بھاڑ میں جائیے ہمیں جنت دے۔ 100 کے 100 کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قانون میں ترمیم کی کہ نہیں؟ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مقتول کو پھرتا دیکھیں گے کہاں؟ بولو میرے ساتھ، آخری بات ہے، کہاں؟ اور قاتل بھی جنت میں مزے مزے سے ٹہل رہا ہوگا۔ بھئی قاتل جنت میں کہاں آ گیا؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی مقتول کو جنت میں دیکھیں گے، موج مستیاں جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوگا، اور اس کے پیچھے پیچھے جنت میں مٹک مٹک کے کون چل رہا ہوگا؟ قاتل۔ اللہ دونوں کو دیکھ کے ہنسیں گے، او مقتول بھی جنت میں آگے آنا چاہیے تھا، مظلوم ہے، یہ قاتل کہاں آ گیا؟ یہ قاتل کہاں آ گیا؟ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی کہاں؟ جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قاتل ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس نے توبہ کی، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ جنتی ہو گیا، اس نے اپنا قصور مان لیا۔ میں کہہ سکتا ہوں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ میدان بدر میں باپ کو بچاتے بچاتے جب معاذ اور معوذ نے حملہ کیا تو اپنے باپ کے دفاع میں ان بچوں پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اکرمہ نے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دو بچوں میں سے ایک بچے جو ہیں وہ بعد میں شہید ہو گئے تھے اس زخم کی وجہ سے۔ اب یہ بدر کا بچہ شہید قتل ہوا ہے، کس کے ہاتھوں شہید ہوا ہے؟ کس کے ہاتھوں؟ اکرمہ کے ہاتھوں۔ اور بعد میں اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو جنت میں سیر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکرمہ کو دیکھ کر بھی ہنسیں گے، اور ابو جہل کے قاتل بدر کے اس ننھے شہید کو بھی دیکھ کر ہنسیں گے۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، یہ قاتل کیسے جنت میں آ گیا؟ اس نے اپنا قصور مان لیا۔ قصور مان لینا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں، اپنے تمام اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا بندہ ہے، کوئی بات نہیں، قصور مان کے آ گیا ہے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، ہم سب اپنے اللہ سے اپنے غلطیوں کا اعتراف کریں۔ ہم سب اللہ سے قصور، اے میرے اللہ ہمارے پاس کسی غلطی کا کوئی عذر، کوئی بہانہ جان بوجھ کے کیے ہیں، اپنی لذت کے لیے کیے ہیں، اے میرے اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں ہم اپنی بات میں سچے ہیں، میرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں تیری رحمت سے چھوٹے ہیں، تیری وسعت ظرفی سے چھوٹے ہیں، تیرے ظرف سے چھوٹے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے ظرف کا واسطہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اگر ہم اس منزل کو پا گئے، ہم رمضان کے مقصد کو پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے سارے حضرات، تشریف